تو الرحمن وہ رحمان ہے، بے حد و حساب رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ فرشتوں کی ایک دعا، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علم، اے اللہ ہر شے پر تیری دو چیزیں حاوی ہیں، ایک رحمت اور ایک علم۔ جہاں تک تیرا علم ہے وہاں تک تیری رحمت ہے، اور اس کے علم سے کوئی چیز اوجھل ہے؟ ہر شے اس کا معلوم ہے، ہر شے وہ جانتا ہے، اور جس شے کو جانتا ہے اس شے پر اس کی رحمت ہے۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے، بلکہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، وہ عرش پہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے پہلے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی رحمت کو غضب پر مقدم رکھتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ۔ اس کا پہلا معاملہ رحمت کا ہے۔ غضب کب کرتا ہے؟ جب وہ مخلوق رحمت کو قبول نہ کر کے غضب کی مستحق بنے۔ اب دیکھیں کفار قریش، ہر طرح کی جاہلیت ان میں موجود تھی، قتل و غارت گری تھی، شرک تھا، خرافات تھیں، بدعات تھیں، ڈاکے تھے، رقص و سرود کی محفلیں تھیں، زناکاری تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حجت اس قوم پر قائم ہو چکی تھی، مگر اس کی رحمت مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا۔ معاملہ کیا تھا؟ نبی کی بعثت، ایک نبی رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، دین رحمت اس نبی کو دیا۔ تو یہ رحمت کا معاملہ، عذاب نہیں دیا، رحمت۔ اور جو لوگ اس رحمت کے معاملے کو قبول نہ کر سکے وہ اللہ کے عذاب کے، غضب کے مستحق بنے۔ عذاب یہاں بھی اترا اس زمین پر، اور قیامت کے دن بھی وہ عذاب سے دوچار کیے جائیں گے، مستقل عذاب۔ لیکن پہلے رحمت کا معاملہ، عذاب کا معاملہ بعد میں۔ تو ایسا الرحمن ہے، اور اگر اس کی رحمت کے معاملے کو قبول کر لیں تو پھر رحمتوں کے وسیع خزانے عطا فرمائے گا۔ جنت، لموضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک بالشت جگہ پوری دنیا سے قیمتی، اور وہ کتنی جگہ دے گا؟ جو سب سے آخر میں انسان جائے گا اس کو اس زمین سے 10 گنا زیادہ جنت کا ٹکڑا عطا فرمائے گا۔ یہ سب سے آخری انسان جو جنت میں داخل ہو رہا ہے، یہ اس کی رحمت کے آثار ہیں۔ تو یہ عظیم سورت، اس کا آغاز الرحمن اس بابرکت نام سے ہوا۔ پھر جو سورت کا آغاز رحمان نام سے ہوا، اس کی رحمت کے ذکر سے ہوا، پھر پوری سورت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا چرچا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نعمتیں عطا فرمانا، مخلوقات کو مالا مال کرنا، دنیا کے خزانے دینا، دین کی دولت دینا، پھر قیامت کا وقوع، پھر جنت اور جہنم کا ذکر۔ جنت تو ہے ہی رحمت، جہنم کا تعارف کرا کر بھی لوگوں پر رحمت کا معاملہ فرمایا، لوگ سمجھ جائیں، ڈر جائیں، سہم جائیں کہ اللہ کا عذاب ہے۔ اگر وہ نہ بتاتا عذاب کیسا ہے تو کون ڈرتا ہے اس عذاب سے؟ اس نے عذاب کا تعارف کرایا، یہ تعارف کرانا بھی اس کی رحمت ہے۔